بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کی معلمہ راحیلہ یوسف اردو قواعد کے ساتھ بیٹا آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ آج کل جو آپ لوگوں کا سلیبس چل رہا ہے، کسی بھی کلاس کا ہو، ایس ایل او بیس ہے اور ایس ایل او بیس کا بہت فائدہ ہے، کیونکہ بیٹا آپ لوگوں کو اس سے ہر چیز کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو پریزنٹیشن میں بنا رہی ہوں، یہ شعری اصطلاحات کے اوپر آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور آپ کبھی بھی کسی بھی وقت جب شعری اصطلاحات کی بات ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اس میں کیا لکھنا ہے یا کیا سوال آ سکتا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے ہمارا آج کا یہ لیکچر ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے شعر۔ شعر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے جاننا، دریافت کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ادبی یعنی اصطلاح میں اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں جسے خاص معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا موضوع کلام کو شعر کہا جاتا ہے جس سے کہنے والے نے اپنے ارادے سے کہا ہو۔ شعر کو بیت بھی کہا جاتا ہے۔ شعر کے معنوں میں اس کو بیت کی جمع ابیات کہلاتی ہے، اور ہر شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مصرع کیا ہے۔ مصرے کے لغوی معنی ہیں دروازے کا ایک کواڑ یا پٹ۔ دروازہ آپ کے آج کل تو ایک ہی کواڑ چلتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں 2 کواڑ ہوتے تھے۔ تو 2 یعنی اس سے مراد 2 شعر کے بھی، کیونکہ 2 مصرے ہوتے ہیں۔ شعر کا آدھا حصہ جو ہے وہ مصرع کہلاتا ہے، اور دونوں مصرے ملانے سے شعر بنتا ہے۔ اسی طریقے سے شعری اصطلاحات ہیں کچھ اور، مطلب لغوی معنی یا لفظی معنی اس کے ہیں طلوع ہونے کا مقام۔ اصطلاحی معنی ہے غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب اگر ایک سے زائد مطلعوں کی صورت میں شعر کہا جائے گا، مطلع ثانی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مطلع ثانی یا مطلع ثالث۔ بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو شرط ہے کہ دونوں مصروں میں اگر قافیہ اور ردیف آ جائے تو وہ آپ کا مطلع کہلائے گا۔ اب اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ دوسرا شعر جو ہے اس میں دونوں مصروں میں قافیہ ردیف نہ ہو۔ بعض اوقات دوسرے شعر کے اندر بھی قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں آ جاتا ہے۔ اس صورت میں مطلع تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن مطلع ثانی کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر تیسرا آ جاتا ہے تو اس کو آپ مطلع ثالث کہو گے۔ ہاں، جہاں پہ مطلع ثانی یا ثالث ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ لیکن حسن مطلع کی بیٹا ایک اور پہچان بھی ہے کہ جہاں قافیہ اور ردیف کی تکرار ٹوٹ جاتی ہے، یعنی دونوں مصروں میں جہاں آپ کے قافیہ اور ردیف نہیں آئے گا۔ مطلع کی شرط کیا ہے کہ مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف کا ہونا ضروری ہے، لیکن جہاں پہ دونوں مصروں میں قافیہ ردیف نہیں ہے اس شعر کو ہم حسن مطلع کہیں گے، جو مطلع کے فوراً بعد آئے گا۔ اور زیادہ تر تو یہ دوسرا شعر ہوتا ہے، لیکن دوسرا ضروری نہیں ہے۔ اگر دوسرے شعر میں آپ کے قافیہ ردیف دونوں مصروں میں آ گیا ہے تو وہ مطلع تو نہیں کہلائے گا، لیکن اس میں مطلع بھی نہیں کہلائے گا بلکہ مطلع ثانی کہلائے گا۔ تیسری میں ہے تو ثالث کہلائے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو دوسرا اسے مطلع کہلائے گا، کیونکہ اس میں قافیہ ردیف کی تکرار ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس کی ایک پہچان ہے۔ اب آپ کو مثال کے طور پر دیکھیں، گلزار ہست و بود نہ دیکھ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ علامہ اقبال کی غزل کے کچھ مطلع ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں قافیہ اور ردیف بیگانہ وار دیکھ، بار بار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ۔ شرار بھی اب آپ کا قافیہ ہے۔ دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ، اور ناپائیدار بھی قافیہ ہے۔
تو دونوں مصروں میں قافیہ آ چکا ہے، اس لیے آپ کا یہ شعر مطلب ہے ثانی. ثانی کا مطلب بھی دوسرا ہی ہوتا ہے. اب اگلا شعر آپ دیکھیں. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. یہاں آپ دیکھیں بیٹا کہ پہلے مصرے میں قافیہ نہیں ہے، ردیف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آپ کا سمپل مصرع ہے. تو اسی وجہ سے یہ شعر آپ کا حسن مطلع کہلائے گا. چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں. کون تمہاری دنیا سے باوفا نکلا، یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا. وفا اور کیا، قافیہ آگے نکلا، ردیف آ گیا، مطلع ثانی دیکھیں. وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا، میں نے جانا کہ مدعا نکلا. آ اور مدعا یہ آپ کے قافیے ہو گئے، ہم آواز الفاظ ہو گئے. حسن مطلع. بت کدا دیکھ کر ہوئی عبرت، میرے منہ سے خدا خدا نکلا. تو بیٹا یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے مصرے میں قافیہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں قافیہ ردیف کی تکرار ٹوٹ چکی ہے. تو یہ حسن مطلع ہے. اسی طریقے سے شعری اصطلاحات میں آپ کا ایک غزل کا یا آخری شعر جو ہوتا ہے وہ بھی ہے، اس کی بھی ایک خاص پہچان ہوتی ہے. مقطع اس کو کہا جاتا ہے. لفظی معنی اس کے ہیں کاٹنے کی جگہ، کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ یا انتہا کا مقام. اور اصطلاحی معنی اس کے ہیں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. اور تخلص جو ہوتا ہے یہ ایک شاعرانہ نام ہوتا ہے جو اکثر شاعر اپنے اصل نام کی جگہ شعر میں استعمال کرتے ہیں. یہاں آپ اس کی مثال دیکھیں. ابھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کم نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں. دباؤ کیا ہے سنے وہ جو آپ کی باتیں، رئیس زیادہ ہے داغ آپ کا غلام نہیں. ہاں بیٹا تخلص کی خاص علامت بھی ہے جو یہاں پہ آپ کو داغ کے اوپر نظر آ رہی ہے. شاعر کے نام کے اوپر جب آپ کو یہ علامت نظر آئے گی، اس کو علامت تخلص بھی کہا جاتا ہے، تب ہم کہیں گے کہ اس شعر میں تخلص استعمال ہوا ہے اور اس وجہ سے یہ شعر آپ کا مقطع کہلاتا ہے. اگر یہ علامت نہیں ہے اور شاعر کا نام نہیں ہے تو وہ آخری شعر کہلا سکتا ہے لیکن مقطع نہیں. ہم انا مست تہی دست بہت ہے محسن، محسن کے اوپر بھی آپ کو علامت نظر آ رہی ہے. یہ بات الگ کی عادت ہے امیروں جیسی. ابھی بیٹا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. نیکسٹ پھر ملیں گے ہم اگلے لیکچر کے ساتھ. شکریہ.